نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم. میرا محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جو ہے حج میں جو احرام جو پہنا جاتا ہے، سفید دو چادریں، امیر ہو، غریب ہو، اربوں خربوں کا مالک ہو، بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، بادشاہ ہو، حکمران ہو، وزیر ہو، مگر ہر کسی کو کپڑے اتار کے وہ دو چادریں پہننی پڑتی ہیں، کیوں وہ اللہ کا حکم ہے. اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں، احرام والی وہی دو چادریں سفید، جسے کفن بھی کہا جاتا ہے، وہ موت سے بھی وہ کپڑے اتر جاتے ہیں اور وہی دو چادریں پہنا جاتی ہیں. یہ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ اربوں کا مالک ہو، خربوں کا مالک ہو، کروڑوں کا مالک ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، جنرل ہو، ساری دنیا کے عہدے نقشے اس سے پاس ہوں، مگر جب حج کرنے وہ مسلمان ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں تو اسے وہ دو سفید چادریں جنہیں احرام کہا جاتا ہے وہ پہننا پڑے گا. اور مرنے کے بعد بھی یہی سلسلہ ہے. امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، مالک تو اللہ ہے، ایک وزیر اعظم ہے پوری دنیا کا، مگر موت سے اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، اور کپڑے نہ اترے کینچی سے کاٹے جائیں گے، کپڑے کاٹے جائیں گے اور دو سفید چادریں پہنائی جائیں گی. اور کیسی عجیب بات ہے کہ کفن نہ جیب نہیں ہوتی. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ جو دنیا میں رہ گیا وہ رہ گیا، اور جو خرچ ہو گیا وہ آخرت میں کام آئے گا. ہاں، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، کچھ کھانے کو ہے؟ نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیں سے کچھ کھانا آیا تھا، گوشت یا سبزی، وہ میں نے کسی کو بھوک لگی تھی اس کو دے دیا، تھوڑا سا بچا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو خرچ کر دیا وہ بچ گیا، وہ رہ گیا، جو خرچ کیا وہ ہمارے کام آئے گا، اور جو رہ گیا یہی رہ جائے گا. ہاں، جو اللہ کے دین پہ لگ گیا وہ خرچ ہو گیا، وہ آخرت کی کمائی ہے، اور دنیا میں رہ گیا وہ دنیا میں رہ جائے گا. آج دنیا میں جوڑیں گے، مر جائیں گے، جو جوڑا ہوگا بینک بیلنس ہوگا یہیں رہ جائے گا. قبر میں تو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. کیا سب کچھ قبر میں لے کے جائیں گے؟ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جائیں گے. ہاں، جن کے لیے کمایا ہوگا دنیا میں اپنے پر مٹی نہیں لگنے دیتے ہوں گے، مگر ایک دن تمہارے اپنے بیٹے، نوکر، عزیز و اقارب تمہیں منوٹنوں مٹی میں دبا کے آنیں گے. اور عجیب بات، نیکی سمجھ کے مٹی اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. میرا محترم بھائیو، تو یہ اسلامی سال 1446 ہجری ختم ہونے کو ہے اور 1447 ہجری شروع ہونے کو ہے. اور ماشاءاللہ بھائی، حج بھی قریب ہے. حج کا خطبہ جو ہے جمعرات والے دن ہوگا. اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں، قربانی کے حوالے سے جب قربانی ہوتی ہے، کچھ لبرلز ہیں جو کیا کہتے ہیں، یہ قربانی اتنے لاکھوں کروڑوں جانور جو قربان ہوتے ہیں، دمبے اور بکرے اور بیلیں، اونٹ، بھینسیں وغیرہ، اس سے اچھا جو پیسے وہ جمع کر کے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو، کسی کو سبزی لے دو، کسی کو یہ کروا دو، وہ مسئلہ حل کروا دو. نہیں بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے. ابھی میں نے کسی کی پوسٹ دیکھی، لکھا ہوا تھا کہ بھائی کسی کو مطلب وہ کروا دو تو مدد کر دو. نہیں بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل نہیں لڑانی. ہاں جی، اپنی عقل نہیں لڑانی. جو لوگ سارا سال برگر کھاتے ہیں، گوشت کی کڑھائیاں کھاتے ہیں، کیا جو کڑھائی بن رہی ہے دمبے کی، کیا وہ لوکی کی کڑھائی بن رہی ہے، آلو کی کڑھائی بن رہی ہے، گوشت کی کڑھائی بن رہی ہے؟ جو برگر کھا رہے ہو سارا سال، وہ کیا بھنڈی کے برگر بن رہا ہے؟ وہ گوشت کے برگر بن رہے ہیں نا. اگر بھائی جو دین کے مخالف ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کو دین کے ہر کام پہ بولنا ہے، بولیں گے وہ، مگر ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے.
ہم تو اللہ کے حکم کے آگے عقل نہیں لڑائیں گے. ہاں ہاں بھائی. تو میرے بھائیو دوستو، بولتے ہیں بولنے والوں کو بولنے دو، بولنے والوں کا کام ہے بولنا. ماشاء اللہ بھائی، قربانی بھی قریب ہے تو اللہ پاک سب کی قربانی اجر قبول کرے. تو میرے بھائیو، اللہ کا پیغام پہنچانا اور یہ باتیں جو ہیں ان پہ یہ نیت رکھنا، یا اللہ یہ میری زندگی میں بھی آ جائیں. ہاں میرے بھائیو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا جو ہے دار و مدار نیت ہے. ابھی وہ ایک واقعہ ہوا نا، ایک کسی ملک کے، وہ ملک کا ایک وہ تھا، بندہ تھا عامر قذافی، جو ہے لیبیا کا میرے خیال میں عامر قذافی. اب حج پہ جانے کے لیے جو ہے، مگر اس کے کوئی کاغذات کا مسئلہ تھا، مگر اب اللہ سے معاملہ ٹھیک تھا نا، تو پہلی دفعہ دعا مانگی، پہلی دفعہ جہاز اڑا، جہاز میں کوئی مسئلہ ہوا، ایشو ہوا، جہاز واپسی آ گیا. دوسری بار جہاز اڑا، جہاز کے انجن میں کوئی جو ہے مسئلہ تھا، پائلٹ نے بولا ہم دروازے نہیں کھولیں گے. انجن ٹھیک ہوا، جہاز دوبارہ اڑ گیا. پھر جو جہاز میں کوئی جیسی اڑان بھری کوئی مسئلہ ہو گیا. تیسری بار جہاز واپسی آ گیا اور پائلٹ نے اعلان کیا کہ جب تک عامر قذافی اس جہاز میں نہیں بیٹھے گا میں جہاز نہیں اڑاؤں گا. تو اس کو کتنی عزت سے بھائی جہاز میں بٹھایا اور اس کو حج کے لیے لے کے گئے. آج سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اس کے چرچے ہو رہے ہیں. یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا، اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا. اور ہمارا تعلق بھی ایسے اللہ سے مضبوط ہوگا تو پھر ہمارے کام بھی ایسے بنیں گے. یہ تو ایک انسان کا، مسلمان کا جو ہے، امت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کا یہ معاملہ ہے. صحابہ اکرام کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں. ہاں میرے بھائی، صحابہ اکرام کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کو بیان کیا جائے تو پھر لوگ بولیں کہ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کے بارے میں آپ سننا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کے نبی بھی ان سے راضی ہیں. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جا رہے ہیں، رستہ بھول گئے رستہ، تو شیر کو بولا مجھے میرے ساتھیوں کے پاس ساتھیوں کی جو جماعت ہے وہاں چھوڑ گیا. شیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر سوار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کمی پیشی معاف کرے، حضرت عمر کو ان کے ساتھیوں کے بعد چھوڑ کے. یہ صحابہ کا معاملہ ایسا ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھائی، ہم لوگ تو گناہ گار لوگ ہیں. ہماری زندگیوں میں پورا دین نہیں ہے، ہماری زندگی میں نبی کے طریقے نہیں ہیں، نبی کی سنتیں نہیں ہیں بھائی. ہاں میرے بھائی، تو ہم نے اپنی زندگیوں میں نبی کا دین لانا ہے، نبی کی سنتیں لانی ہیں، نبی کا مکمل کامل دین خود بھی اپنی زندگی میں لانا ہے، خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. ہاں میرے بھائیو، اور ایک بات اور، علماء پہ تنقید. کسی عالم سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے لوگ انہیں بڑا ذلیل کرتے ہیں. اور بھائی علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور علماء نبیوں کے وارثین ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. اگر آج دین کسی نے بچایا ہے تو علماء نے بچایا ہے. اگر آج دین پوری دنیا میں جو پہنچایا ہے، اور پوری دنیا میں اگر دین کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، ویسے اگر دین کو کسی نے سمجھایا ہے، سکھایا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے تو وہ علماء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں. ہاں میرے بھائیو، تو تبلیغ کی محنت، اللہ کا پیغام، یہ ہماری ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہمارا مکمل کامل ایمان ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبیوں والا کام ہماری ذمہ داری ہے، تو ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ ہمارا کام ہے. ہاں میرے بھائیو، ختم نبوت کا مقصد کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر قیامت تک آنے والی انسانیت تک اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا، اور آج کی جو ینگ جنریشن ہے انہیں اللہ سے ملانا. اور میرے محترم بھائیو، اتنے گناہ ہو جائیں کہ سات سمندر بھر جائیں، اور ریت کے ذرے اور درخت کے پتوں اور آسمان کی چھت تک لگ جائیں، مگر توبہ کرو گے اللہ سارے معاف کر دیں گے. توبہ کرو گے اللہ سارے معاف کر دیں گے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات، میرے بھائیو، ہم سب امت ہیں. امت بن کے رہیں، بٹ کے نہ رہیں، لڑائیوں میں نہ پڑیں. ہم امت بن کے رہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے رہیں۔ آج ہم بڑھ چکے ہیں، ہم امت ہیں، ہم نے مل جل کے رہنا ہے اور امت کا پیغام دینا ہے اور محبت کا پیغام دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔